خفیہ اداروں نے جسٹس ملک قیوم اور جسٹس راشد عزیز خان کو کیا دھمکی دے کر مستعفی ہونے پہ مجبور کیا؟ ایک سندھی جج رحمت حسین جعفری کیسے ڈٹ گیا اور طیارہ ہائی جیکنگ کیس میں نواز شریف کو سزائے موت دینے سے انکار کر دیا؟ چیف جسٹس ارشاد حسن خان کو جنرل ارشاد کیوں کہا جاتا تھا؟ سپریم کورٹ کے جس بینچ نے جنرل پرویز مشرف کے غیر آئینی اقدام پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے انہیں آئین میں ترمیم کا اختیار دیا، اس میں شامل چیف جسٹس ارشاد حسن خان سمیت تمام ججوں کو کس طرح نوازا گیا اور چیف جسٹس ارشاد حسن خان کے دور میں میرٹ اور سینیارٹی کی دھجیاں کس طرح بکھیری گئی، آج ہم انہی نکات پر بات کریں گے۔ پاکستان کے منصف سیریز کی 23ویں قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ ارشاد حسن خان، جن کا تعلق لاہور کی لوور مڈل کلاس فیملی سے ہے، انہوں نے 1959 میں پنجاب یونیورسٹی سے LLB کرنے کے بعد وکالت کا آغاز کیا۔ وکالت نہ چلی تو کچھ عرصہ لاہور کے مشہور کتاب گھر فیروز سنز پر ملازمت کرتے رہے۔ 1970 میں لاہور ہائی کورٹ بار کے نائب صدر کا الیکشن لڑا مگر بری طرح ہار گئے۔ جنرل ضیاء الحق برسر اقتدار آئے تو ارشاد حسن خان ایڈوکیٹ کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، کیونکہ ضیاء الحق کے معتمد خاص جنرل KM عارف جو وائس آرمی چیف تھے، ان سے رشتہ داری کے سبب ارشاد حسن خان کو ڈپٹی اٹارنی جنرل بنا دیا گیا اور PCO جاری ہونے کے بعد 1981 میں لاہور ہائی کورٹ کا جج تعینات کر دیا گیا۔ جسٹس ارشاد حسن خان ضیاء الحق کے دور میں وفاقی سیکرٹری قانون کے طور پر بھی کام کرتے رہے۔ بے نظیر دوسری بار وزیر اعظم بنی تو ان کی گڈ بکس میں آ گئے اور 1995 میں انہیں آؤٹ آف ٹرن سپریم کورٹ کا جج بنا کر لاہور ہائی کورٹ کا ایکٹنگ چیف جسٹس تعینات کر دیا گیا۔ ارشاد حسن خان کا شمار چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے قریبی اور بااعتماد ساتھیوں میں ہوتا تھا، مگر ان کا ستارہ زوال پذیر ہوا تو سب سے پہلا وار بھی جسٹس ارشاد حسن خان نے ہی کیا۔ بے نظیر بھٹو اور ان کے شوہر آصف زرداری کو لاہور ہائی کورٹ کے ججوں جسٹس ملک قیوم اور جسٹس نجم الحسن کاظمی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے 15 اپریل 1999 کو 5 سال قید اور $8.6 ملین فی کس جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ بعد ازاں ملک قیوم اور احتساب سیل کے سربراہ سیف الرحمان کی ایک آڈیو ٹیپ لیک ہوئی جس سے معلوم ہوا کہ یہ فیصلہ فرمائشی انصاف پر مبنی تھا۔ مجھے باہر بتائیے اس کو سزا کتنی دینی ہے؟ جو آپ نے بتایا جی بالکل 7 سال سے کم ہی دینی، 7 نہیں دینی، 7 نہیں 5 سال کر دیتے۔ یہ آپ ان سے پوچھ لیجیے گا، 7 تو میکسیمم ہوتی ہے، میکسیمم کوئی بھی نہیں دیتا۔ یہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں، یہ مجھے آپ پوچھ کے نا تو پھر بتا دیجیے۔ اچھا جی، دوسرا وہ جرمانے کا کر دیا میں نے، کانفسکیشن آف پراپرٹی کا کر دیا، جس سے ہمارے پیسے، اور تیسرا جو ہے وہ کر دی ہے ڈسکوالیفیکیشن کا۔ ہاں جی، یہ تو میں نے کر دی ہے۔ 2 سال یہ نہیں کاؤنٹ کرنا، نہیں وہ بھی نہیں چلے گا۔ جسٹس ملک قیوم کی یہ ٹیپ سامنے آنے کے بعد جسٹس بشیر جہانگیری کی سربراہی میں سماعت کرنے والے سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ نے جسٹس ملک قیوم، جسٹس نجم الحسن کاظمی اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس راشد عزیز کو متعصب قرار دیتے ہوئے بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری کو سنائی گئی سزاؤں کو کالعدم قرار دے دیا۔ جسٹس نجم الحسن کاظمی تو پہلے ہی PCO کے تحت حلف نہ دیے جانے پر فارغ ہو چکے تھے۔ جسٹس راشد عزیز اب سپریم کورٹ کے جج بن چکے تھے اور ملک قیوم بدستور لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے۔ ملک قیوم اور جسٹس راشد عزیز نے یہ فیصلہ آنے پر استعفیٰ دے دیا، لیکن خفیہ اداروں نے ان سے کس طرح استعفیٰ لیا، یہ کہانی بھی بہت دلچسپ ہے۔ حامد خان اپنی کتاب اے ہسٹری آف دا جوڈیشری ان پاکستان میں لکھتے ہیں کہ ملک قیوم اور جسٹس راشد عزیز دونوں کو اسلام آباد ایئرپورٹ سے ISI کے ہیڈ کوارٹر لے جایا گیا۔ ISI کے جنرل نے مطالبہ کیا کہ وہ دونوں مستعفی ہو جائیں۔ ملک قیوم نے سوچنے کے لیے کچھ مہلت مانگی، جبکہ راشد عزیز نے انکار کر دیا۔ جنرل نے ججوں کو مستعفی نہ ہونے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکی دی۔ ملک قیوم نے ہار مان لی اور استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا، تاہم جسٹس راشد عزیز انکاری تھے کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ وہ 3 سال بعد 2003 میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بن جائیں گے۔
اس پر ISI والوں نے جسٹس راشد عزیز کو دھمکی دی کہ آپ کے ایک بیٹے کے اکاؤنٹ میں بہت بڑی رقم پڑی ہے جو اس نے ٹیکسٹائل مل کے عوض حاصل کی ہے، اگر آپ نے استعفیٰ نہ دیا تو وہ رقم ضبط کر لی جائے گی اور اپنی مرضی سے ڈیفالٹ کر جانے پر نیب آرڈیننس کے تحت مقدمہ چلایا جائے گا۔ یہ دھمکی کام کر گئی اور دونوں نے جولائی 2001 میں استعفیٰ دے دیا۔ اسفندیار ولی سمیت کئی سیاستدانوں نے پرویز مشرف کے جاری کردہ نیب آرڈیننس کو چیلنج کر رکھا تھا۔ درخواست گزاروں کا موقف تھا کہ احتساب عدالتوں کا قیام اور اس میں ججوں کی تعیناتی ٹرائیکوٹمی آف پاورز کے اصول کی خلاف ورزی ہے اور یہ آرڈیننس صوبائی خود مختاری کے بھی منافی ہے۔ نیب قوانین کے تحت بارے ثبوت ملزم پر ڈالنے کی شک کو بھی چیلنج کیا گیا تھا، مگر چیف جسٹس ارشاد حسن خان کی سربراہی میں سماعت کرنے والے سپریم کورٹ کے 4 رکنی بینچ نے تمام درخواستیں مسترد کرتے ہوئے نیب آرڈیننس پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ چیف جسٹس ارشاد حسن خان نے نیب آرڈیننس کی غیر انسانی شکوں کو جائز قرار دے دیا، یہاں تک کہ برڈن آف پروف گرفتار ملزم پر ڈالنے کی شک پر اعتراضات کو بھی مسترد کر دیا۔ البتہ نیب آرڈیننس کے تحت سزا پانے والوں کے لیے الیکشن میں حصہ لینے یا کسی عوامی عہدے پر تعیناتی کے لیے نااہلی کی سزا جو 21 سال تھی اسے کم کر کے 10 سال کر دیا گیا۔ جسٹس ارشاد حسن خان کے دور میں ہی نواز شریف، ان کے بھائی شہباز شریف، شاہد خاقان عباسی، غوث علی شاہ اور مسلم لیگ نون کے دیگر رہنماؤں کے خلاف کراچی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں طیارہ ہائی جیکنگ کیس کی سماعت ہو رہی تھی۔ جنرل پرویز مشرف کی خواہش تھی کہ نواز شریف کو اس مقدمے میں سزائے موت سنا دی جائے اور اس حوالے سے انسداد دہشت گردی عدالت کے جج رحمت حسین جعفری پر شدید دباؤ بھی ڈالا گیا، مگر وہ نواز شریف کو سزائے موت دینے پر رضامند نہ ہوئے۔ 16 اپریل 2000 کو نواز شریف کو انہی کی بنائی ہوئی انسداد دہشت گردی عدالت نے طیارہ ہائی جیکنگ کیس میں 14 سال قید، 2 کروڑ روپے جرمانے اور 21 سال کے لیے نااہلی کی سزا سنا دی۔ حکومت نے اس فیصلے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی اور مطالبہ کیا کہ نواز شریف کو موت کی سزا دی جائے، مگر سندھ ہائی کورٹ نے بھی انسداد دہشت گردی عدالت کا فیصلہ برقرار رکھا۔ سہیل وڑائچ کی کتاب غدار کون میں نواز شریف کہتے ہیں کہ پنجاب اور سندھ کے کردار میں بہت فرق ہے۔ میرے مقدمے میں سندھی جج پر بہت زور پڑا مگر اس نے مجھے سزائے موت نہیں دی، پنجابی جج ہوتا تو پہلے سے سزا لکھ چھوڑتا۔ جنرل محمود اور جنرل مشرف نے سندھی جج رحمت حسین جعفری پر بہت زور ڈالا کہ نواز شریف کو سزائے موت دو، لیکن وہ جج نہ مانا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج رحمت حسین جعفری جو پہلے سندھ ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ کے جج بنے، نواز شریف انہیں نہیں بھولے اور 2013 میں جب ایڈمرل فصیح بخاری کے فارغ ہونے پر نئے چیئرمین نیب کے انتخاب کا مرحلہ آیا تو نواز شریف نے جسٹس رحمت حسین جعفری کا نام تجویز کیا۔ ظفر علی شاہ کیس جو PCO کے اجراء اور چیف جسٹس سعید الزمان صدیقی کی فراغت کا سبب بنا۔ جسٹس ارشاد حسن خان نے اس کی سماعت کے لیے اپنی سربراہی میں 12 رکنی بینچ تشکیل دے دیا اور 12 مئی 2000 کو جنرل پرویز مشرف کی طرف سے اقتدار پر غیر قانونی طور پر قبضہ کرنے کے اقدام کو ڈاکٹرائن آف اسٹیٹ نیسیسٹی کے تحت جائز قرار دے دیا گیا۔ چیف جسٹس ارشاد حسن خان کی سربراہی میں پاکستان عدلیہ کی تاریخ کے اس بدترین فیصلے میں جنرل پرویز مشرف کو 3 سال کی مدت دی گئی اور وہ کچھ بھی عطا کر دیا گیا جس کی عدالت سے استدعا ہی نہیں کی گئی تھی۔ مثال کے طور پر جنرل پرویز مشرف کو آئین میں ترمیم کا اختیار دے دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ خود آئین میں ترمیم نہیں کر سکتی تو کسی ڈکٹیٹر کو آئین میں ترمیم کا اختیار کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اس سے پہلے جسٹس انوار الحق کی سربراہی میں سپریم کورٹ نے جنرل ضیاء الحق کو آئین میں ترمیم کا اختیار دیا اور اس نے آئین کی شکل ہی بگاڑ کر رکھ دی، اور اب جسٹس ارشاد حسن نے اسی غلطی کو دہراتے ہوئے جنرل پرویز مشرف کو آئین میں ترمیم کا اختیار دے دیا۔ ظفر علی شاہ کیس میں آرمی چیف کی برطرفی کا سوال نہیں اٹھایا گیا تھا، تاہم جسٹس ارشاد حسن خان کی سربراہی میں سپریم کورٹ نے جنرل پرویز مشرف کی برطرفی کو یہ کہتے ہوئے غیر قانونی قرار دے دیا کہ نیچرل جسٹس کے مطابق آرڈری آلٹرم پارٹم کے اصول کی خلاف ورزی کی گئی، یعنی فریق ثانی کو سنے بغیر عہدے سے ہٹا دیا گیا۔
پی سی او کے تحت جن ججوں کو فارغ کر دیا گیا تھا ان کا بھی اس مقدمے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن جسٹس ارشاد حسن خان نے اپنی ہی دلیل کو رد کرتے ہوئے قرار دیا کہ ڈاکٹرائن آف پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن کے تحت حلف نہ اٹھانے والے جج برطرف ہو چکے ہیں، حالانکہ نیچرل جسٹس کا تقاضا تھا کہ ان ججوں کو بھی سنے بغیر فارغ کرنے کا حکم کالعدم قرار دیا جاتا۔ ظفر علی شاہ کیس میں جنرل پرویز مشرف کے ٹیک اوور کو قانونی تحفظ فراہم کرنے اور آئین میں ترمیم کا اختیار دینے والے بینچ کے سربراہ چیف جسٹس ارشاد حسن خان تھے، جبکہ 12 رکنی بینچ میں جسٹس بشیر جہانگیری، جسٹس شیخ اعجاز نثار، جسٹس عبد الرحمان خان، جسٹس شیخ ریاض احمد، جسٹس چودھری عارف، جسٹس منیر شیخ، جسٹس راشد عزیز خان، جسٹس ناظم حسین صدیقی، جسٹس افتخار محمد چودھری، جسٹس قاضی محمد فاروق اور جسٹس رانا بھگوان داس شامل تھے۔ ان تمام ججوں کو نوازا گیا۔ جسٹس بشیر جہانگیری، جسٹس شیخ ریاض احمد، جسٹس ناظم حسین صدیقی اور جسٹس افتخار چودھری چیف جسٹس بنے۔ جسٹس ارشاد حسن خان اور جسٹس قاضی محمد فاروق کو یکے بعد دیگرے چیف الیکشن کمشنر تعینات کیا گیا۔ جسٹس شیخ اعجاز نثار پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ بنے۔ جسٹس چودھری محمد عارف پرویز مشرف حکومت کی طرف سے نامزد کیے جانے پر گیمبیا کے چیف جسٹس بن گئے۔ جسٹس عبد الرحمان خان کو فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں اکاموڈیٹ کیا گیا۔ جسٹس شیخ ریاض احمد کو بطور چیف جسٹس ایکسٹینشن دی گئی۔ جسٹس منیر شیخ کو پہلے کاپی رائٹس بورڈ کا چیئرمین اور پھر وفاقی ٹیکس محتسب بنا دیا گیا۔ چیف جسٹس ارشاد حسن خان نے ظفر علی شاہ کیس میں پی سی او کے تحت حلف اٹھانے کی تعویل پیش کرتے ہوئے لکھا کہ 1999 میں جاری کیے گئے پہلے پی سی او کے نفاذ سے دانستہ طور پر جن حقوق کو پامال کیا گیا ان کی تلافی کی ذمہ داری اعلیٰ عدلیہ پر عائد ہوتی ہے۔ اس ذمہ داری سے پی سی او کے تحت حلف اٹھا کر ہی عہدہ برا ہوا جا سکتا ہے، نہ کہ انکار کر کے عدالتوں کو بند کرنے کے عمل میں فریق بن کر۔ حلف اٹھانے سے انکار کے نتیجے میں مسائل حل تو نہ ہوتے، البتہ پرامن زندگی میں تعطل لاتا، افراتفری اور انتشار پھیلتا۔ عدلیہ کی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ معاملات کتنے ہی متنازع کیوں نہ ہوں اور ان کی شدت خواہ کچھ بھی ہو، اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کرتے رہیں۔ جسٹس ارشاد حسن خان کا یہ مضحکہ خیز استدلال نہایت بھونڈا مذاق نہیں تو اور کیا ہے کہ آئین سے روگردانی کر کے پرویز مشرف سے وفاداری کا حلف اٹھانے اور عدلیہ کو پستیوں کی عطا گہرائیوں میں گرانے والے جج صاحبان ضمیر کی بات کریں۔ بعد ازاں پیش آنے والے واقعات نے ثابت کیا کہ اگر اعلیٰ عدلیہ کے تمام جج صاحبان ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے چیف جسٹس سعید الزماں صدیقی کی پشت پر کھڑے ہو جاتے تو جنرل پرویز مشرف کو جان چھڑانی مشکل ہو جاتی۔ ظفر علی شاہ کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے سے شہ پا کر جنرل پرویز مشرف نے 20 جون 2000 کو صدر رفیق تارڑ کی بھی چھٹی کرا دی اور ایک آرڈیننس کے ذریعے آرمی چیف اور چیف ایگزیکٹو کے ساتھ ساتھ صدارت کا منصب بھی سنبھال لیا۔ جسٹس ارشاد حسن خان کے بطور چیف جسٹس حلف اٹھانے کے بعد سپریم کورٹ میں چیف جسٹس سمیت صرف 7 جج رہ گئے۔ 4 فروری کو لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس راشد عزیز خان، سندھ ہائی کورٹ سے جسٹس ناظم حسین صدیقی اور جسٹس بھگوان داس، جبکہ بلوچستان ہائی کورٹ سے جسٹس افتخار چودھری کو سپریم کورٹ کا جج مقرر کیا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ چیف جسٹس قاضی محمد فاروق کو بھی سپریم کورٹ کا جج تعینات کر دیا گیا۔ 28 اپریل 2000 کو پشاور ہائی کورٹ سے جسٹس میاں محمد اجمل، سندھ ہائی کورٹ سے جسٹس دیدار حسین شاہ، جسٹس حامد علی مرزا اور جسٹس عبد الحمید ڈوگر، جبکہ بلوچستان ہائی کورٹ سے جسٹس جاوید اقبال کو سپریم کورٹ کا جج بنایا گیا۔ 15 جون 2000 کو جسٹس شیخ اعجاز نثار ریٹائر ہوئے تو ان کی جگہ لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس تنویر احمد خان کو سپریم کورٹ کے جج کے طور پر ترقی دے دی گئی۔ جسٹس ارشاد حسن خان کے دور میں میرٹ محض خواب بن کر رہ گیا۔ جسٹس راشد عزیز خان کو سپریم کورٹ لایا گیا تو جسٹس فلک شیر سینئر موسٹ جج تھے، لیکن انہیں سپر سیڈ کر کے جسٹس علا نواز کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنا دیا گیا۔ جسٹس شیخ اعجاز نثار کی ریٹائرمنٹ پر میرٹ کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا تو چیف جسٹس علا نواز یا پھر سینئر موسٹ جج جسٹس فلک شیر کو سپریم کورٹ لایا جاتا، مگر جونیئر جج جسٹس تنویر احمد خان کو ترقی دے دی گئی۔ جسٹس ارشاد حسن خان نے بھرپور لابنگ کی۔
کہ ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں 3 سال کا اضافہ کر دیا جائے تاکہ وہ مزید 3 سال چیف جسٹس رہ سکیں، مگر جنرل پرویز مشرف نے لین دین کے نتیجے میں انہیں ایک اور ڈیل کی پیشکش کی۔ جسٹس عبد الرحمان خان ریٹائر ہو گئے تھے اور جسٹس راشد عزیز خان مستعفی ہو چکے تھے۔ جسٹس ارشاد حسن خان نے خود 6 جنوری 2002 کو ریٹائر ہونا تھا، جبکہ جسٹس چودھری محمد عارف کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ 9 جنوری 2002 تھی۔ ارشاد حسن خان کو پیشکش کی گئی کہ لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس فقیر محمد کھوکھر جو وفاقی سیکرٹری قانون کے طور پر کام کر رہے ہیں، انہیں اور بعض دیگر ججوں کو اسامیاں خالی ہونے سے پہلے ہی سپریم کورٹ میں تعینات کر دیں تو انہیں چیف الیکشن کمشنر بنا دیا جائے گا۔ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے کا محاورہ شاید اس موقع کے لیے ہی موزوں ہوتا ہے کہ چیف جسٹس ارشاد حسن خان نے فقیر محمد کھوکھر کو سپریم کورٹ کا جج مقرر کرنے کی سفارش کی اور چند روز بعد فقیر محمد کھوکھر نے بطور سیکرٹری قانون جسٹس ارشاد حسن خان کو چیف الیکشن کمشنر تعینات کر دیا۔ جسٹس ارشاد حسن خان نے میرٹ کی دھجیاں اڑاتے ہوئے جن ججوں کو سپریم کورٹ میں تعینات کیا ان میں جسٹس خلیل الرحمان رمدے اور جسٹس نواز عباسی بھی شامل تھے۔ جسٹس فقیر محمد کھوکھر سینیارٹی کے اعتبار سے 13ویں نمبر پر تھے، جبکہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور سینئر موسٹ جج کو ایک بار پھر نظر انداز کر دیا گیا۔ جسٹس ارشاد حسن کے نزدیک سینیارٹی اور میرٹ کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب دیدار حسین شاہ کو سپریم کورٹ لایا گیا تو جونیئر جج جسٹس سعید الاشد جنہیں ہائی کورٹ کا جج بنے محض 3 سال ہوئے تھے، انہیں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ بنا دیا گیا۔ سعید الاشد جس طرح جج بنے یہ کہانی بھی بہت دلچسپ ہے۔ حامد خان کی کتاب ہسٹری آف دا جوڈیشری ان پاکستان میں بیان کی گئی تفصیل کے مطابق ان کے والد محمد اشد سندھ ہائی کورٹ کے رجسٹرار تھے تو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بھرتی کیے جانے تھے۔ محمد اشد نے رجسٹرار کی حیثیت سے سکروٹنی کے بعد صرف اتنے ہی امیدواروں کو انٹرویو کے لیے بلایا جتنی نشستیں تھیں تاکہ ان کا بیٹا جج بن سکے۔ متاثرہ امیدواروں نے سندھ ہائی کورٹ میں رٹ دائر کر دی تو سعید الاشد کے والد چیف جسٹس عبدالحی قریشی کے پاس پہنچے اور ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ چیف جسٹس نے شاہانہ انداز میں معاف کر دیا اور رٹ دائر کرنے والوں کو بلا کر کہا کہ آپ رٹ واپس لے لیں تو آپ کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا، اور پھر ان میں سے ہر ایک کو لا آفیسر بھرتی کر لیا گیا۔ جسٹس ارشاد حسن خان کی قابلیت پر تو دو رائے نہیں، مگر منصف کے لیے کردار کی عظمت کا جو معیار ہونا چاہیے اس میزان میں تولا جائے تو جسٹس ارشاد حسن خان بہت ہلکے محسوس ہوتے ہیں۔ موقع محل کے پیش نظر وفاداریاں بدلنا ان کا ترائے امتیاز رہا۔ فرمائشی انصاف کی فراہمی میں ان کا شاید ہی کوئی ثانی ہو۔ جب وہ پی سی او کے تحت حلف اٹھا کر چیف جسٹس بنے تو انہیں بار نے جنرل ارشاد کا خطاب دیا۔ یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے کہ انہوں نے بطور چیف جسٹس زیادہ رسوائی سمیٹی یا پھر ریٹائرمنٹ کے بعد چیف الیکشن کمشنر بن کر زیادہ بے توقیر ہوئے۔ جسٹس ارشاد حسن خان نے شرمندگی و خجالت کا جو معیار مقرر کیا، اگلے چیف جسٹس اسے توڑ کر آگے نکلنے میں کیسے کامیاب ہوئے اور پرویز مشرف سے ڈیل کے نتیجے میں کیسے ایک دوسرے کو ایکسٹینشن دی گئی، یہ سب معلوم ہو سکے گا پاکستان کے منصف سیریز کی اگلی قسط میں۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 03328410-537 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں